کل میرے ایک دوست تھے جرمنی کے, کئی سال جرمنی میں رہے ہیں, پاسپورٹ ان کے پاس جرمنی کا ہے. کل بڑا مزہ آیا, ان سے کارگزاریاں سنی میں نے, بہت مزہ آیا. انہوں نے مجھے جرمن کے حالات بتائے کہ اتنے اچھے ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں قول کے پکے, جھوٹ نہیں بولتے, وعدہ خلافی نہیں کرتے, صحت کا بہت, یہ صحت کا خیال رکھنا بھی. تو جو نفس پرست آدمی ہے وہ کہتا ہے صحت جائے بھاڑ میں, ابھی تو گٹکا کھاؤ نا. اس کے لیے بھی تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے نا. 20 فٹ سے چھلانگ لگانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے, خیر مذاق کر رہا ہوں. تو قوت ارادی کا مضبوط ہونا ضروری ہے. تو ہر کا تو کہنے لگے اتنی کوالٹی, ایسی کوالٹی, ایسی کوالٹی. میں نے کہا یار بہت اچھے بھائی, اتنی تعریفیں کی, میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی جرمن کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہو جاؤں. کیا خیال ہے؟ اور وہ اچھی بات ہے. میں نے کہا اتنے اچھے ہو کے بھی گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اتنے خراب کیوں ہیں پھر؟ میں نے کہا اتنے اچھے ہو کے بھی اتنے خراب ہیں کیونکہ گائیڈنس نہیں ہے, اور ہم اتنے خراب ہو کے بھی اتنے اچھے ہیں کیونکہ گائیڈنس ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو پتہ چلا گائیڈنس کی ضرورت بہت اچھے لوگوں کو ہے, اور اچھے نہ ہو تو پھر تو بہت ہی زیادہ ہے. اگر آپ اللہ کا تصور نکال دو تو پھر گائیڈنس کی ضرورت کیا, وہ گائیڈنس ہی کا منکر ہو جائے گا. میں نے کہا اب میں آپ سے بات کرتا ہوں. اتنا اچھا آدمی, ان کا باس اپنے باس کا بتا رہے تھے کہ انہیں مجھے ایسے اچھے مشورے دیے, میری داڑھی ٹوپی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے, اس نے منع کیا. بہت اچھے اخلاق, اور ہوتے ہیں ایتھیسٹ لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنا اچھا آدمی اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرایا اس نے, ہمارا چرسی بھی یہ کام نہیں کرے گا. اتنا اچھا آدمی بغیر میرج کے 20 عورتوں کے ساتھ سیکچول ریلیشن قائم کرے گا, جس سے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا, بالکل برباد ہو گیا. اتنا اچھا آدمی بھی کیا پی رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے. اور آپ اتنے گندے ہو کے بھی شراب بولو بھائی نہیں پیتے. تو میں نے کہا کہ ان کے اندر جو اچھائیاں ہیں اس میں ان کی حکومتوں نے, اور خود انسان میں کچھ اپنی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کے اندر جو برائیاں ہیں نا, جو بڑی ڈینجرس قسم کی, خطرناک, ان برائیوں کی وجہ کیا ہے؟ خدا کو نہیں مانتے. کس کو نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا پتہ چلا کہ اتنا اچھا ہو کے بھی خدا کو نہ ماننے سے اتنی بڑی بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں, جبکہ معاشرے میں سارے اتنے اچھے. جرمنی میں 4 آدمی آپ کو یہ 4000 مل گئے, پوری دنیا میں تھوڑی ہے ایسا. تو اگر آپ اللہ ہی کو درمیان سے غائب کر دو گے تو سارے اتنے اچھے ہوتے بھی نہیں ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ مثلا ہم لوگ اگر اتنے اچھے نہیں ہیں, مذہب کو نکال دو, پھر دیکھو پاکستانیوں سے زیادہ, میں فرض کر رہا ہوں کہ ہم اچھے نہیں ہیں, ضروری نہیں کہ اچھے نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ہم بہت, میں فرضی, دنیا مشہور یہی ہے کہ ہم لوگ اچھے نہیں ہیں. تو پھر ذرا مذہب کو تو نکالو درمیان سے, کیا جنگلی بن جائیں گے ہم لوگ صحیح ہے نا, کیا جنگلی بن جائیں. تو مذہب کو نکالنے سے اچھائی نہیں آئے گی معاشرے میں. اللہ کو کا تصور نکالنے سے لوگ سائنسی, وہ یہ بھی کہتے ہیں ایتھیسٹ لوگ کہ دیکھو جتنی سائنسی ترقیاں کی ہیں مذہبی لوگوں میں نہیں کی ہیں, ساری مذہب سے باقی لوگوں نے کی ہیں, مذہبی لوگ تو کچھ بھی نہیں بن سکے. تو مذہب جب دنیا میں آیا نا, تو سائنس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا کے آنے کے بعد لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے, ورنہ اس سے پہلے توہم پرستی کا شکار تھے. اسلام کے آنے کے بعد سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے. تو مسلمان جو سائنس میں آگے نہیں ہیں, اس کی وجہ مذہب نہیں ہے, اس کی وجہ کیونکہ جب مسلمانوں کی خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں, غیروں نے ہم پر حکومتیں کرنا شروع کر دیں, ہمارے حکمران بھی میڈ ان امریکہ, میڈ ان جاپان بننا شروع ہو گئے. تو اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی تو اب آپ کے گرد ایک دائرہ محدود ہو گیا ہے, اب آپ اس سرکل سے آگے نکل. دیکھو ہمارے ساتھ کیسی سازشیں ہوئی ہیں. اردو زبان انگلش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے, انگلش کے بعد, کیونکہ اگر ہندوستان, برما اور پاکستان کو ملاؤ تو یہ آبادی چائنا سے, اتنی بڑی آبادی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتی جتنی انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کی ملا کے بنتی ہے. اور اس پورے بر صغیر میں اردو سمجھی جاتی ہے, بولی بھی جاتی ہے, سمجھی بھی جاتی ہے. ہندی اردو ہی ہے, الگ نہیں ہے اردو سے کوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جرمنی چھوٹا سا ملک ہے, ان کی تعلیم جرمن زبان میں ہے. ناروے چھوٹا سا ملک ہے, ان کی تعلیم ناروے کی زبان میں. تو ہونا یہ چاہیے تھا
کہ اتنی بڑی زبان ایجوکیشن کس میں ہو, لیکن اردو کا شمار بین الاقوامی زبانوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ سازش دیکھو, سازش کیا ہوئی ہے, اردو کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, رسم الخط چینج کیا. ہندو جب لکھے گا تو سنسکرت رسم الخط میں اور اس کو ہندی کہے گا, مسلمان جب لکھے گا تو عربی رسم الخط میں اور اس کو کیا کہے گا, اردو. حالانکہ وہ ایک ہی زبان تھی, لیکن جب رسم الخط چینج ہوا تو دونوں کے فاصلے بڑھنا, بولو بھائی, شروع ہو گئے. اب اس میں سنسکرت کے الفاظ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اور اس میں عربی کی, کیونکہ رسم الخط عربی ہے تو اس میں عربی فارسی آنا شروع ہو گئی. تو آہستہ آہستہ ایک زبان کو 2 حصوں میں کتنی تمیز کے ساتھ کیا کیا ہے, توڑ تاڑ. ایسی سازشیں ہم, کیونکہ حکومت ان کی ہوئی نا ہم پر, ایک زمانے میں مسلمانوں نے حکومت کی, اس طرح کی سازشیں نہیں کی مسلمانوں نے, وہ دیسی طریقے سے کرتے رہے حکومتیں. بھائی تم بھی تمیز سے رہو, ہم بھی تمیز سے رہتے ہیں, چھوڑو. لیکن گورے بڑے ہوشیار ہیں, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ واپس. دیکھو انڈیا پاکستان ان دونوں کا مشترکہ دشمن برطانیہ تھا یا نہیں تھا؟ تو ہندو اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کے بر صغیر سے انگریز کو کیا کر دیا, نکال دیا. یہ بڑی جد و جہد ہوئی اور نکال دیا. ہونا یہ چاہیے تھا دونوں آپس میں محبت سے ملتے, بھائی تم بھی ہمارے ساتھ 1000 سال تک, ہم بھی تم, آؤ ہم مل کے مشترکہ حکومت بناتے ہیں اور انگریز کو یہاں سے کیا کرتے ہیں, نکالتے ہیں. مگر عجیب بات ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف توپیں, اور جب گورا ادھر جائے یا ادھر جائے دونوں اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جی اس کو کیا کہتے ہیں, سازش. کیوں؟ انگریز گیا, کشمیر ان کو بھی دے گیا اور ہم کو متنازع بنا کے چلا گیا. یہ اس پہ لڑو, اس پہ کیا کرو, لڑو. اب پاکستان بھی سمجھتا ہے انڈیا میرا دشمن, اور انڈیا سمجھتا ہے, اور کشمیر کو ایسا متنازع بنا دیا کہ اب دکانوں پہ لکھا ہے کہ بھائی جس کو ادھار چاہیے تو کشمیر جس دن آزاد ہوگا ہم آپ کو ادھار پہ چیزیں دینا شروع کر دیں گے. اس کشمیر میں جو مسلمانوں کی ایسی کی 80% آبادی مسلمانوں کی, ہونا تو چاہیے تھا مسلمانوں کے پاس آتا, یا کم از کم متنازع نہ بنتا, ادھر ہی چلا جاتا, متنازع نہ بنتا. اب کیا ہوا ہے کہ متنازع بن گیا تو دونوں ملکوں میں کیا شروع ہو گئی, وہ تو ہونا ہی تھا, یہ تو نیچرل ہے. کیونکہ جب ایک متنازع ریاست, اور ریاست بھی اتنی قیمتی, کشمیر ہے بھائی, جنت ہے وہ, تو یہ سازشیں جب ہمارے خلاف ہوں گی تو ترقی کے علاوہ دنیا کا ہر کام بولو بھائی, یہ سازشیں ہوئی ہیں. دنیا میں ترقی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں. اگر یہ اس کی علامت ہوتی تو ہمارے سابق صدر برحق ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ جتنی پاکستان میں انہوں نے ترقی کی ہے, 5 سال ایسی کامیاب حکومت آج تک کوئی کر کے نہیں گیا. تو ترقی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ برحق ہیں. بسا اوقات انسان دیانتدار ہونے کے باوجود, محنتی ہونے کے باوجود ترقی نہیں کر پاتا. پھر میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, وہ کچھ بھی میڈیا پہ بنا کے, ہماری جو تاریخ کا ایک, ترکوں کا دیکھو نا آپ, ترک سے جب خلافت ختم ہوئی ہے تو ڈراموں کے ذریعے اتنا گندا امیج بنایا ہمارے خلفاء کا, جو بادشاہوں کا, لیکن ہم جب اوریجنل تاریخ پڑھتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ. مگر ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے. اب اس نے جو چینل کے ذریعے وہ طیب اردگان نے شروع کیا کہ بھائی اصل وہ ایسے نہیں تھے بلکہ اصل ایسے تھے وہ. تو میڈیا بھی آپ کے پاس ہے تو کہاں سے ترقی ہو گئی بھائی, کہاں سے ہوگی؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور پھر بھی مسلمان اتنا تنزل میں نہیں گیا, بلکہ پھر بھی کیا کر رہا ہے. کل جن سے میں ملا ہوں نا, وہ PhD کیا انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں, تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, دیندار ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں, اس کے باوجود کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے PhD کیا. انہوں نے کہا کہ میرے باس نے مجھے کہا تھا, میرا یونیورسٹی میں مذاق اڑایا جاتا تھا داڑھی ٹوپی کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے, تو میں نے اپنے باس وہی ایتھیسٹ سے شکایت کی نا کہ یہ ہو رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر کوئی چیز یعنی کوئی نظام تمہیں پسند نہ ہو نا تو اتنا اوپر جاؤ کہ نظام کو بدل دو. نہیں یاری بات, ترقی کر کے اتنا اوپر جاؤ کہ نظام کو کیا کر دو, چینج کر دو. کیونکہ اب رونے سے کیا فائدہ, کیونکہ یہاں تو زیادہ تر لوگ مذہب کے مخالف ہیں, ان کو تو ٹوپی پگڑی بری لگے گی. تو اتنا اپر لیول پہ چلا جاؤ کہ سسٹم چینج کر دو. کہہ رہے مجھے ہٹو بچہ ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے اسی سے مشورہ لیا تو انہوں نے مجھے ایک کورس بتایا کہ یہ ایک سافٹ ویئر کا کورس ہے جو بہت مشکل سے
اس میں کامیابی ملتی ہے اور اس کی ویلیو بہت ہے. میں نے کہا ہٹو بچوں, یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں دیندار لوگوں کو عبرت کے لیے. داڑھی رکھ کے مکھنچو نہ بنا کرو پڑا ہوا ہے گھر میں, کیونکہ نیک بن گیا اب پڑا ہوا ہے, کہہ رہے اللہ اللہ دے گا. تو یہی باتوں سے تو پھر ایتھیسٹ لوگوں کو مذہب کے خلاف مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کے پیچھے لاجک تھی, ہر کام کے پیچھے لاجک. سفیر منتخب کر رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا پرسنالٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ایسا شخص جب دنیا میں جا کے بات کرے گا لوگ اس کی بات سنیں گے. کمانڈر بنا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایسے آدمی کو بنایا جائے جو قوم کا پہلے کفر میں سردار رہا ہو, کیونکہ اگرچہ وہ پہلے کافر تھا مگر کمانڈ کرنے کی صلاحیت. بہرحال خالد ابن ولید دیکھو کتنے اسلام دشمن تھے, جیسے اسلام لائے کمانڈر بنا دیا. یہ نہیں کہا تم نے ہمارے اتنے بندے مار دیے تھے احد میں, جاؤ جاؤ. آپ کو پتا تھا بھائی لاجک یہی ہے کہ جو وہاں اچھی کمانڈ کر سکتا ہے یہاں بھی وہی اچھی کر سکتا ہے. مگر حکم کیا دیا کہ بھائی یہ ان لاجک پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھ جانا, خدا کو بھولنا نہیں ہے. اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اتنانا نہیں ہے, اپنی عقل پہ کرنا وہی ہے جو عقل کہہ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معجزے تو بہت کم صادر ہوئے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے, تو اس طرح کے معجزے تو آپ کی تاریخ میں بہت کم ملیں گے. زیادہ تر آپ کی تاریخ میں کیا ملے گا؟ کلونجی میں شفا ہے. کیوں بھائی؟ صحت اچھی رکھو, کھایا کرو, شہد میں شفا ہے. میرا تو پورا ایک اسلام اور صحت کے نام پہ بیان ہوا ہے نا, اس میں نے بتایا کہ اسلام میں صحت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں اس لیے تو بتائی گئی ہیں کہ صحت کی بھی برقرار رکھنے کے لیے بھی کوئی لاجک, کوئی ایسا کام کرنا پڑتا ہے جو صحت کے لیے مفید ہو. تو بات جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کئی واقعات گچ مچ ہو رہے ہیں نا, تو میں وہ جرمنی والے ساتھی کا واقعہ سنا رہا تھا. میں نے ان کو کل کہا, میں نے کہا آپ کو بیان آئے ہوئے ہیں بیان میں؟ میں نے کہا بیان میں آئے, میں آپ کو کیمرے کے سامنے لا کے آپ کی زبان سے یہ واقعہ کہلواؤں گا. تو وہ ہاں انہوں نے جو ہے نا وہ پھر محنت کی, وہ بن گئے اور پھر آ کے یونیورسٹی کے سسٹم کو چینج. سب سے پہلے مسجد بنائی یونیورسٹی میں. کیا بنائی؟ مسجد. بولا اب کسی کا باپ روک کے دکھائے, مذاق اڑا کے دکھائے. اچھا وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے, میں نے اس ایتھیسٹ پہ بڑی محنت کی اور وہ اس نے زبان سے مانا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں. اس لڑکے کی محنت تھی اور کلمہ نہیں پڑھا. کہا میں اگر مسلمان ہو جاؤں گا میرے بیوی بچے کیا کہیں گے, بیوی بچے کیا کہیں گے. اس کا واقعہ کبھی کسی وقت تفصیل سے آپ کو سنائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس ایتھیسٹ کا واقعہ سنا دوں, وہ بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے کیونکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو ہمارا پروفیسر تھا, ایتھیسٹ تھا نیچر کا بہت اچھا تھا. اس نے کہتے ہیں مجھے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے, کہہ رہے اس نے ہر موقع پہ میری مدد کی, تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس کی آخرت سنور جائے. اتنا اچھا آدمی اللہ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے نہ جائے. ایک محبت ہو گئی تھی. کہہ رہے میں نے اس پہ بڑا زور لگایا, اس کو دلائل سے سمجھایا. اس نے اسلام کا مطالعہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے 100% یقین ہو گیا ہے کہ اسلام برحق ہے. حتیٰ کہ کہہ رہے میں نے شراب بہت پیتا تھا, تو میں نے اس سے کہا شراب نہ پیو. اس نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ میں اب شراب نہیں پیوں گا. کہہ رہے ہیں ایسا معاہدے کا پکا, کیونکہ بچپن سے پیتا آیا ہے, نہیں گیا شراب کے قریب. بیمار ہو گیا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا, ڈاکٹر نے کہا پی لو مر جائے گا. اس نے کہا زبان دے کے پیچھے, بولو بھائی یہ بارش ہو رہی ہے کیا؟ واڑے واہ ماشاء اللہ. اس نے کہا زبان دی ہے تو پیچھے نہیں ہٹوں گا کچھ بھی ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے یہ, کیونکہ زبان اللہ کو نہیں دی, ایک اپنے شاگرد کو زبان دی ہے. بھائی ایگریمنٹ کر لیا, تم سے معاہدہ کر لیا, وعدہ کر لیا, اب پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا پکا کہ ڈاکٹر نے فون کر کے مجھے بلایا کہ یار تم اس سے معاہدہ چھڑواؤ ورنہ یہ مر جائے گا, کیونکہ بچپن سے پیتا آ رہا ہے, اب یہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑنی پڑے گی. تو کہہ رہے ہم نے زبردستی پلائی ہے اس کو, جان بچانے کے لیے تو پی سکتے ہیں. تو ٹھیک ہو کے گھر آ گیا, پھر پینا چھوڑ دی. کہہ رہے ہیں پھر جب اس ادھر توجہ کر لو یا بارش کو دیکھ لو بھائی, یا تو ادھر دیکھ لیں, کیا خیال ہے, یا پھر اگلی دفعہ میں سنا دیں گے ہم. اچھا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے دوبارہ بیمار ہو گیا. پھر میں نے خود جا کے کہا یار جان بچانا سب سے پہلے ضروری ہے. اس نے کہا معاہدہ کیا ہے نہیں پیوں گا, بس زبان کا پکا. کہہ رہے اتنی اس کی ٹانگیں پھول گئیں ورم سے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. بالآخر ارادہ کیا گیا کہ اس کو زبردستی پلا دی جائے, کوئی انجیکشن لگا دیا جائے.
تو کہہ رہے ہیں اس دوران میں اس کو بار بار پیچھے پڑا رہا کہ تو کلمہ پڑھ لے, تو زبان سے کہہ دے کہ میں کیا ہوں, مسلم. اس نے کہا مجھے یقین ہے, یہ میں اس کل کی کارگزاری سنا رہا ہوں, کل جو ان صاحب نے مجھے سنائی. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ میں یقین ہے مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اسلام برحق مذہب ہے, لیکن میں نے ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تو میرا خاندان, یہ جو میری بیوی بچے ہیں وہ کیا بولیں گے, ہیں بھائی کہ وہ کرسچن, سوری مجھے یاد آیا, شاید وہ کرسچن تھا, ایتھیس نہیں تھا, یا پتہ نہیں ایتھیس تھا, ذہن سے نکل گیا. تو اس نے کہا کہ وہ کرسچن تھا میرا خیال ہے, عیسائی تھا, تو اور اس کے بیوی بچے بھی عیسائی تھے. ایتھیس کا دوسرا واقعہ تو مجھ سے خلط ملط ہو گیا, ٹھیک ہے نا, وہ میں پھر کسی اور مجلس میں سناؤں گا. یہ والا واقعہ ایتھیس کا نہیں ہے, سوری, مجھے ابھی ان کی فیملی سے یاد آیا کہ وہ کیا تھے, عیسائی تھے. تو اس نے کہا میں, وہ بیوی بچے کیا بولیں گے, تو کہہ رہے مجھے بار بار حضرت ابو طالب کا ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے, نبی کو فل سپورٹ کیا نبی کو, لیکن کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ دین برحق ہے, لیکن میرا خاندان کیا کہے گا, این مرتے ہوئے دین کو چھوڑ دیا. تو کہہ رہے اور مر کیوں رہا ہے, شریعت کے حکم کو فالو کرنے کی وجہ سے, صحیح ہے نا. تو میں کہہ رہے ہیں اس کو مسلسل کہتا رہا, ریکویسٹ کرتا رہا. اسی اسنا میں نا باتوں باتوں میں بے ہوش ہو گیا وہ. ڈاکٹر نے کہا بھی ہوش میں آئے گا, تو وہ ہوش میں آیا ہی نہیں, اس کی ڈیتھ ہو. وہ صاحب, وہ لڑکا مجھے بتا رہا تھا, میں نے ان سے کہا تھا میں جب یہ کارگزاری سناؤں گا آپ کو ویڈیو کیمرے کے سامنے لاؤں گا, مجھے بہت غصہ ہے, وہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ میں 1 مہینہ روتا رہا ہوں, 1 مہینہ روتا رہا ہوں میں اس کے غم میں کہ یار اتنا. کہہ رہے میں اس کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یار تو کلمہ پڑھ لے گا نا سیدھا جنت میں, تجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مرے گا اور ادھر جنت. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ ایک کافر دشمن کی صف سے نکل کے آیا صحابہ کی صفوں میں اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو کہاں جاؤں گا, اگر میں قتل ہو گیا تو کہاں جاؤں گا. آپ نے فرمایا ایمان لاؤ, پھر اگر شہید ہو گیا تو جنت. اس نے کہا بس ٹھیک ہے, کلمہ پڑھا, لڑا اور شہید ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ عامل کثیر عامل قلیلا و اجر کثیرا, بہت تھوڑا عمل کیا مگر فائدہ بہت پا گیا, بہت کچھ حاصل کر لیا تھوڑی دیر میں اس نے. کیونکہ آپ کا اینڈ کیسے ہو رہا ہے اس پر مدار ہے حکم کا. تو اللہ کہتا ہے مجھے تو مانو, مجھے نہیں مان رہے تو میں کیسے جنت میں بھیج دوں تمہیں, ہے بھائی. اور زبان سے بولو, اقرار کرو. ایمان صرف دل کے سے یقین کرنے کا نام نہیں, کیونکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں یقین فرعون کو بھی تھا. قرآن کہہ رہا ہے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم, فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ سچا پیغمبر ہے, زبان سے اقرار نہیں. تو زبان سے غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ آئی ایکسیپٹ اسلام, میں اسلام کو قبول کر رہا ہوں, یا کلمہ پڑے گا, بے شک وہ اپنے طور پر ہو, لوگوں کو نہ سنائے. کہہ رہے ہیں وہ مر گیا, میں نے علماء سے فتوے لیے کہ کوئی اس کے لیے دعا کی گنجائش نکل آئے. کہہ رہے کسی مسلک نے بھی گنجائش نہیں دی. سیم کیس کہہ رہے جو حضرت ابو, کہہ رہے پھر مجھے پتا چلا کہ جب میں 1 مہینہ رو رہا ہوں اس کے غم میں, تو نبی کو حضرت ابو طالب کا کیسا افسوس ہوا ہوگا, کیسا. تو جو بھی غیر مسلم جس کو اسلام سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, وہ اسلام میں داخل تو ہو جائیں, اعمال ہوتے رہیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب, جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں, اور شاید خلافت بھی ملی ہے ان سے, بہت بڑے بزرگ ہیں ہندوستان میں. ابھی ان سے میری فون پہ 2-3 دفعہ بات چیت بھی ہوئی ہے, اور میں تو بہت چھوٹا ہوں ان کے مقابلے میں, یعنی میں نے ان سے بات چیت کی ہے 2-4 مرتبہ, ان کے حالات ان سے بھی پوچھے. ان کے کچھ شاگرد بھی آئے تھے کل ملنے کے لیے. ان کے ہاتھ پہ 5 لاکھ سے زیادہ غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں, 5 لاکھ سے. روزانہ 13-14 لوگ کلمہ پڑھتے ہوں, صحیح ہے نا. تو بہت کام کر رہے ہیں, اور چھپے رستم جسے کہتے ہیں نا, کوئی میڈیا پہ کوریج نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی خاص نہیں ہے, 20 سال سے وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو کوئی غیر مسلم اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے, اسے اس قسم کی کوئی سپورٹ چاہیے, تو اس کا بھی انہوں نے پورا ایک انتظام کیا ہوا ہے. تو ہمیں بتائے, ہم سے ملنے کے لیے آئے, ہم اس کا پہلے لیبارٹری ٹیسٹ کریں گے ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, کیونکہ بہت سے لوگ چندے کے چکر میں بھی اسلام قبول کرنے آ جاتے ہیں. تو چندے وندے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. اسلام جو بھی قبول کرے گا اپنی ذمہ داری پہ, اسے قانونی تحفظ دینے کے لیے وہ ہم سے رابطہ, بولو بھائی کہ بھائی گھر سے مار پڑ رہی ہے تو کوئی لیگلی ہم اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ قانونی طور پر آپ کے لیے یہ حق ہے جس سے آپ انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے, بولو بھائی, محفوظ ہو جائیں گے.
تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, چونکہ وہ ماشاء اللہ عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. بس یار یہ بات میں ایسا کرو یار, بھائی ایسا کرو کہ کوئی بھی نہیں آئے گا, بہت ساری یہ دیکھو چٹاکی کو بٹھایا ہوا میرے پاس اتنا سا ماشاء اللہ. تو یہ سمجھ میں آ گیا. لا الہ الا اللہ